أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر. نحمده ولا عليه كما نحمده ولا بلاه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم دعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. صلوات الله عليه. سب مل کے باب العوائز کی ذات پہ بلند آواز سے صلوات ہے. سالانہ شہر روضہ مجالس رضا کے سلسلے کی آخری تقریب بسلسلہ یوم شہادت غیث النافع سر اللہ حجت اللہ باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ الصلوۃ والسلام. سماعت فرما رہے ہیں آپ. اور میں نے کل اور آج جس گفتگو کے لیے جس آئے وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ کلام مجید کے سورہ مبارکہ یوسف کی آیت. کل جو ہے آپ تشریف فرما تھے، پس منظر ان کے ذہن میں ایک جملے میں یاد دلاؤں. زندان میں ہیں جناب یوسف اور دو زندان میں ساتھ رہنے والوں نے خواب کی تعبیر پوچھی ہے. یہ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر، میرے بزرگ تشریف فرمائے مجلسی مجمع. کل گفتگو کر چکا ہوں، ساری بات نہیں دہرانی. ایک نے یہ دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے یہ دیکھا کیا کہ اس نے خواب گڑھ لیا. حجت خدا کا امتحان لینا چاہتا جھوٹے خواب سے. بھائی یہیں سے بیدار ہو جائیے، مجھے یہیں سے بیدار ہو جائیے. مجھے زیادہ دیر تمہید میں اپنے سننے والوں کو الجھانا نہیں. ایک مومن بیدار ہو جائے تو میں جملہ آپ کے حوالے کروں. ایک نے خواب دیکھا، ایک نے نہیں دیکھا. ایک سے کہا تو بادشاہ کا ساقی بنے گا، دوسرے کہا کہ تجھے جرم میں پھانسی ہوگی اور تیرے مغز کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. کہنے لگے اچھا ہم تو امتحان لے رہے تھے، دیکھ رہے تھے تم کتنا جانتے ہو. میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں. تو جو یوسف نے کہا اسے اللہ نے قرآن بنا دیا. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، اب جو میں نے کہہ دیا تو ہو کے رہے گا.
یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو. سے مسلسل ہو گیا، اب کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. حضرت یوسف، باپ یہ کہہ رہا ہے جاؤ، یوسف کو لے جا تو رہے ہو مگر خیال رہے اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. سورہ یوسف تو آپ پڑھتے رہتے ہیں. کیا کیا تھا؟ جھوٹا خون لگا کے لائے. تو باپ نے کہا یہ وہ قید ہے، یہ وہ دھوکہ ہے جسے تم نے اپنے دلوں سے بنایا ہے، ہم تو نہیں مانتے. گئے جال لگا کے لے آئے. جال لگایا، کوئی بھیڑیا گزر رہا تھا وہاں سے پکڑ کے لے آئے. اس کے دہن پہ ویسے ہی لہو لگایا جو کرتے پہ لگا ہوا. آیا نبوت کے سامنے آیا، جال میں بندھا ہوا ہے. حضرت یعقوب نے کہا آزاد کرو. جیسے ہی آزاد کیا تو نبوت نے اشارے سے بلایا. بھیڑیا تھا مگر جانتا تھا کہ جب نبی بلائے کہاں بیٹھے کیا سننا ہے. جانتا تھا کہ جب نبی بلائے آنا چاہیے. آیا، کہے اے خلق خدا تجھے حجت خدا حکم دے رہی ہے، بول. بڑی توجہ رہا، تجھے حجت خدا حکم دے رہی ہے، بول. کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، اللہ کے نبی آپ پر میرا سلام. کہا بتا کیوں کھایا تو نے میرے یوسف کو؟ اب جملہ کہہ کے جا رہا ہوں اور بہت سادگی سے کہہ کے گزر جاؤں گا، مگر جملہ بہت پرکار ہے. اگر آپ تک پہنچ گیا تو ذکر یوسف بھی آپ تک پہنچ گیا اور ذکر یوسف آل محمد بھی آپ تک پہنچ گیا. پلٹ کے کہنے لگا کہ حضور اگر کوئی بے ایمان بن کے انسان، اگر کوئی، میں لفظ بدل کے کہتا، اگر کوئی انسان بے ایمان ہو کر معصوم پہ حملہ کرے تو کرے، ہم درندے تو نہیں کرتے. اگر کوئی انسان بے ایمان بن کے معصوم پہ حملہ کرے تو کرے، ہم درندے تو نہیں کرتے. یہ جملہ سن لیا آپ نے. اب سن لیجئے علامہ اسماعیل سبزواری نے لکھا کہ بز میں میرے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام. کہنے لگا فرزند رسول، وہ جو بھیڑیا آیا تھا جس نے یوسف کو نہیں کھایا تھا اور زبردستی پکڑ کے لے آئے اور اس نے جملہ کہا، تو اس بھیڑیے کا کوئی اجر بھی ہے؟ خدا کی قسم کہاں بیٹھے، اس بھیڑیے کا کوئی اجر بھی ہے؟ کہ اللہ کے سنو، کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ ایک واقعہ کل سنایا تھا آپ کو مولا کی زبانی، یہ سن لیجیے. کیا تمہیں نہیں پتا جس وقت علی کوفے میں امیر ہوئے اور امارت علی کے پاس آئی ظاہری خلافت، تو اس دور میں کوفے کے بازار میں ایک شور مچا. عمار دوڑتے ہوا ہے، مولا بازار میں ایک بھیڑیا آ گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بڑی امن پسند قوم ہے. بھیڑیا تو بھیڑیا، یہ سانپ سے بھی ڈرتے ہیں. میرا خیال ہے پیچھے والے دوست میرے ساتھ، مولا آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. توجہ، بھگدڑ مت گئی، مجھے بہت تیزی سے گزرنا، بھگدڑ مت گئی. علی چلے آئے بازار میں، دور بھیڑیا، لپکا بھیڑیا، بازار خالی ہو چکا تھا. لپکا بھیڑیا جیسے ہی رخ انور پہ نظر پڑی، اپنے رخساروں کو علی کے تلوے سے مس کرنا شروع کیا. بھیڑیا انسانی زبان میں بولا. کون کہہ رہا ہے؟ ساتویں امام راوی ہیں. السلام علیکہ یا امیر المومنین. ڈانٹ کے علی نے کہا کیوں میری حکومت میں رعایت کو پریشان کیا ہے، تو نے لوگوں کو ڈرا دیا، کیوں آیا یہاں؟ پلٹ کے کہنے لگا جے تو لے بیعت کا مرتن اخرى، آج ایک مرتبہ اور دوبارہ آپ کی بیعت کو آیا. کہاں رہ گئے میرے سننے والے؟ کل کی روایت جہاں مجلس ختم ہوئی ہے وہیں سے مسلسل ہو گیا. دوبارہ آپ کی بیعت کو آیا ہوں. علی نے کہا پہلے تو یہ بتا تو انسانی زبان میں بول رہا ہے، انت جنن، کیا تو جن ہے؟ کہنے لگا لا جنیون ولا انسیون، نہ جن ہوں نہ انسان ہوں، بل انا زیب شریف، میں تو ایک شریف بھیڑیا ہوں.
جملہ تو آنے والا. میں تو ایک, آپ بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی, میں تو ایک شریف بھیڑیا ہوں. تو کیوں آیا ہے؟ کہ بیعتوں کا مرۃ اخرى, دوسری بار آپ کی بیعت کے لیے. علی نے کہا باقی باتیں بعد میں پوچھوں گا, یہ دوسری بار کا کیا مطلب ہے؟ جانتے ہیں علی, ہم تک بات پہنچانی ہے. پہلی بار تو نے میری بیعت کی, کب کی ہے؟ کہ سرکار جب کائنات کا سب سے انوکھا منبر لگا تھا. اب علی والوں کو یہ بھی میں بتاؤں, ایک ہی منبر ہے جو نہ پہلے کبھی لگا نہ اس کے بعد کبھی لگا. بلال جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ہیں انتظار کرو, ان کے پالان رکھ لو, کوئی جانے نہ پائے. پالانوں کے ممبر پہ جیسے ہی نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا, اب میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اللہ نے آواز دی جبرائیل زمین کے نشیب کو فراز کرو, فراز کو نشیب کرو, پہاڑوں کو زمینوں کے برابر کرو, ممبر لگاؤ, تمام وحشی جانوروں اور درندوں کو بلاؤ, اور اللہ کی ہر مخلوق سے آج غدیر والی بیعت لے لو. بڑی توجہ ہے کہ مومن اپنی نظر مجھ کو سیکھے رکھے. غدیر والی بیعت کر لو کا سرکار پہلی وہاں کی ہے, وہ تھی غائبانہ بیعت. آج آپ کی زیارت بھی کرنے آیا ہوں اور قدموں پہ بیعت کرنے بھی آیا ہوں. کہنے لگے تو نے کیا کہا؟ من انتا, جن ہے انسان ہے, کون ہے تو؟ اللہ کے اللہ جنی ولا انسی, نہ میں جن ہوں نہ انسان ہوں, بلے میں زیب شریف, میں تو ایک شریف بھیڑیا ہوں. اب علی کا جملہ آپ کے حوالے, جو سمجھا وہ سمجھا, میں تشریح نہیں کروں گا. پلٹ کے کہنے لگے کیفا تکون شریف البلر کا زیب, تو شریف کیسے ہے, تو بھیڑیا ہے. جملہ آ رہا ہے علی والوں, جملہ ضائع نہ کرنا. تو شریف کیسے ہے؟ کہیں درندے بھی شریف ہوتے ہیں. ایک مرتبہ بھیڑیا نے قدم چوم کے کہا بے ولایت ہے کا یا امیر المومنین. مولا کی عظمت جتنی زیادہ اتنی بلند صلوات پڑھے مولا کی. تو کیسے شریف ہے؟ تو بھیڑیا ہے, اور درندے اور بھیڑیے بھی کہیں شریف ہوتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ بے ولایت ہے کہ یا امیر المومنین, آپ کی ولایت نے مجھے شریف بنا دیا ہے. اب کیا زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ ناراض ہو جائیں تو مجھے معاف فرمائیے گا. پتہ چلا اگر درندے بھی ان کی ولایت کو مانے تو شریف ہو جاتے ہیں, اور بندے نہ مانے تو شجر خبیث. مولا نے چہروں کو دیکھا, چہروں کے آثار دیکھے, کہا بات تو سن لو, تم نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب تو اب آ رہا ہے. علی نے پوچھا اچھا, اور کہنے لگا مولا میں آپ کی ولایت کی وجہ سے شریف ہوں, عزت دار ہوں, اور میں کوئی عام بھیڑیا نہیں. جملہ آ رہا, میں کوئی عام بھیڑیا نہیں ہوں. اچھا کون سا بھیڑیا ہے؟ جانتے ہیں علی, بات ہم تک پہنچانی ہے. کہ سرکار وہ جسے یعقوب کے بیٹے پکڑ کے لائے تھے نا, علامہ اسماعیل سبزواری لکھ رہا ہے یعقوب کے بیٹے جس بھیڑیے کو پکڑ کے لائے تھے میں اس بھیڑیے کی نسل میں سے ہوں. اچھا لوگوں کا تجسس بڑا, آپ کا بھی بڑا ہوا ہے, میں جانتا ہوں, تجسس بڑا. اچھا اس نسل میں سے؟ کہنے لگا اور میں نے اپنے دادا سے سنا, اور انہوں نے اپنے دادا سے سنا, اور انہوں نے اپنے دادا سے سنا, اور انہوں نے اپنے دادا سے سنا. اب ظاہر ہے جناب امیر کا زمانہ اور کہاں یوسف اور یعقوب کا زمانہ, اور انہوں نے اپنے دادا سے سنا, اور انہوں نے اپنے دادا سے سنا. غور ہی نہیں فرمایا, اور میں تو چولی میں جملہ کہہ گیا. اگر علی کی ولایت سے متمسک رہے, بھیڑیوں کے بھی شجرے معلوم ہوتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ علی اللہ
بڑی توجہ رکھیے گا. میں نے اپنے دادا سے، انہوں 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 نے اپنے دادا سے سنا. اور ہماری نسل کوئی عام نسل نہیں ہے. ہمارے اجداد نوح کی کشتی میں بھی موجود تھے اور اللہ نے وحی کی تھی اپنے نبی پہ. توجہ کہ اچھا تو مولا پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی اب وہیں سے مسلسل ہو گیا جہاں سے بات آگے بڑھی تھی. حضرت یعقوب کے بیٹے پکڑ کے لائے. کہنے لگے بابا یہ وہ بھیڑیا ہے جس نے یوسف کو کھایا ہے. پلٹی نبوت کہ کیوں کھایا میرے یوسف کو؟ اب جملہ کل سنا چکا ہوں. کتنا عجیب بھیڑیا تھا، یوسف کی ہڈی بھی نہیں چھوڑی اور کرتے پہ جو تھے کل انہیں تو یاد آ گیا نا، خراش بھی نہیں آئی. کہنے لگا سرکار ہم پہ تو معصومین اور ان کی اولاد کا، نبی اور ان کی آل کا گوشت حرام ہے، ہم تو کھا ہی نہیں سکتے. وہ بات تو ہو گئی ختم. اب امام کاظم بتا رہے پلٹ کے حضرت یعقوب نے پوچھا تو پھر تو آ کہاں سے رہا ہے؟ کہنے لگا سرکار میں تو مسافر بھیڑیا ہوں، یہ آپ کے بیٹوں نے جال لگایا پکڑ کے لے آئے. کہنے لگا اچھا توجہ من این انت، کہاں سے آ رہا ہے؟ من المصر، مصر سے آ رہا ہے. قیلا اینا، کہاں جا رہا ہے؟ کہ خراسان جا رہا ہے. اب آپ کی مرضی کے فکرہ ضائع کر لیجئے یا محفوظ کر لیجئے، مجھے تو آپ کی نظر کرنا. کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ اچھا من ای بلد انت، کون سے شہر سے؟ کہا سرکار میں تو مسافر بھیڑیا ہوں، یہاں سے ہوئی نہیں. کنان سے تعلق ہے میرا، مصر سے چلا ہوں، یونان جا رہا ہوں، خراسان جا رہا ہوں. کہا وجہ اتنے لمبے سفر کی؟ کہنے لگا وہاں میرا دینی بھائی بھیڑیا رہتا ہے. وہاں میرا ایک دینی بھائی، مومن بھائی بھیڑیا رہتا ہے. پتہ چلا اگر ولایت والے ہوں تو بھیڑیوں میں بھی بھائی ہو. میرے ساتھ رہیے گا، وہاں میرا ایک دینی بھائی بھیڑیا رہتا ہے، اس کی زیارت کو جا رہا ہوں. اور میں کوئی عام بھیڑیا نہیں ہوں سرکار، میں نوح کی کشتی میں بھی تھا اور اللہ نے نوح پہ وحی کی تھی کہ جو کوئی، اب یہ جملہ آپ کی نظر، جو کوئی اپنے مومن بھائی کی زیارت کو جائے اور ریاکاری کا مقصد نہ ہو، خلوص نیت سے جائے، اللہ ہر قدم پہ 10 درجے بلند کرتا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ ہر قدم پر، آپ بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی، 10 درجے، 10 نیکیاں لکھتا، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے. حیرت سے امام کی بزم میں لوگوں نے کہا مولا مصر سے چلا خراسان جا رہا ہے. آج کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں میپ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا کتنا فاصلہ ہے. مصر سے چلا ہے، خراسان جا رہا ہے، اتنا سارا اجر، اتنے ساری گناہوں کی معافی، اتنے درجات کی بلندی بھیڑیوں کے کس کام آئیں گی؟ وہ تو جانور ہے، یہ نیکیاں اس کے کس کام آئیں گی؟ پلٹ کے یعقوب سے بھیڑیے نے کہا اور میں علی والوں کے حوالے کر رہا ہوں. پلٹ کے کہنے لگے سرکار اتنی مشقت، اتنی محنت اپنے لیے تھوڑا ہی کر رہا ہوں، یہ سارا ثواب جمع کر کے علی کی شیعوں کی نظر کر دو. پڑھیں گے آپ باب الہوائی کی ذات. مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار بھی اچانک ٹل گیا ہوگا. کنویں سے بچ نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے اچانک نکل گیا ہوگا. توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ میری بات سے؟ مولا آپ کے ذوق مودت کو سلامت رکھے. اس بہن کے اس بیداری سے سماعت فرما رہے ہیں. توجہ اپنے دینی بھائی کی زیارت کو جا رہا ہے. سنیے روایت سنیے، اگر مجھ سے نہ کہا گیا ہوتا تو میں نہ پڑھتا. مولا کا بڑے مشہور عالم صحابی علی بن یقین، سنا ہوا ہے نا نام آپ نے؟ ابھی عرض کر کے آ رہا ہوں برگاہ دربار حسینی میں. صحابی ایک اور ہے، مولا کا مفلس شیعہ ہے، نادار شیعہ ہے، ملنگ ہے، ابراہیم جمال. توجہ کیجئے گا، مومن کا مومن بھائی کی زیارت کو جانا کیسا ہے، ساتھ میں امام بتا رہے ہیں.
ابراہیم جمال توجہ ہے نا؟ آپ بولتے رہے تو میں بولتا رہا. ابراہیم جمال چلا. علی بن یقطین چونکہ اب جو معجزے سنتے رہتے ہیں کتابیں پڑھتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ حکومتی منصب بھی علی بن یقطین کے پاس تھا, وزیر تھا, اور اس میں مولا کی حکمت موجود ہے. دروازے پر آیا تو ظاہر بڑا آدمی تھا, صاحب ثروت آدمی تھا, کرسی اور اقتدار موجود تھا. تو کسی وجہ سے اس نے کہا کہ وہ میں نہیں ملنا چاہتا. ابراہیم جمال نے کہا کہ بھائی مومن بھائی ہے میرا, وہ بھی مولا کا چاہنے والا, میں بھی مولا کا چاہنے والا ہوں. کہہ لگا بھائی وہ کہہ رہا نہیں ملنا چاہتا. یہ کوفے چلا گیا, وہ حج کی غرض سے حجاز آیا تو مدینے پہنچا. اب ظاہر مولا کا چاہنے والا تو زیارت کو بھی آیا. جیسے ہی زیارت کو آیا اور حاجب سے کہا کہ جاؤ مولا سے کہو علی بن یقطین آئے ہیں اور اذن چاہتا ہے زیارت کا. مولا نے کہا اس سے کہو واپس چلا جائے. خدا کے لیے یہ کبھی کبھی یہ باتیں بھی سنا کیجئے. جو آخر تک بیدار ہیں ہاتھ اٹھاتے رہیں گے تو پتہ چلتا رہے گا میرے سامنے باہر والے سب میرے ساتھ ہو جائیں. یہ بزرگ, یہ بھائی, یہ عزادار, یہ مومنین, یہ میرے نوجوان دوست. کیا کہا واپس چلا جا. پھر آیا, پھر اجازت لی, پھر آیا, پھر اجازت لی. ہر بار انکار ہوا, ہر بار انکار ہوا. اس نے حاجب سے کہا جا کے مولا سے پوچھو مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی. اندر سے پیغام آیا جب تک ابراہیم جمال تجھے معاف نہ کرے گا. توجہ توجہ, جب تک کیا کریمی ہے موسیٰ بن جعفر کی, جب تک ابراہیم جمال تجھے معاف نہیں کرے گا ہم تجھے اپنی زیارت کا شرف نہیں دیں گے. کہ مولا سے جا کے کہو وہ تو کوفے چلا گیا ہے, میں مدینے میں ہوں. مولا نے کہا اچھا اگر یہی بہانہ ہے تیرے پاس تو آج رات کو بقیہ چلے جانا, اکیلے جانا, وہاں ایک سواری تیار کھڑی ہوئی ہوگی, سجی سجائی سواری پہ بیٹھنا, وہ سواری تجھے پلک جھپکنے سے پہلے کوفہ لے جائے گی. خدا کرے کہ ہر چہرہ ولایت موسیٰ بن جعفر سے کھل جائے. کیا کہا وہ سواری تجھے نہیں, مجھے آپ کی آواز نہیں, کوفہ لے جائے. اچھا اگر فرزند رسول نے کہا ہے. رات کو چلا, بقیہ میں پہنچا, ایک ایک ماتمدار بیدار ہو جائے. میں ماتمیوں کی نظر کر رہا ہوں, اپنے ماتمی ساتھیوں کو کسی ماتمی کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو مجھے افسوس رہ جائے گا. چلا دروازے پر آیا. اب ظاہر ہے وہ بھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا, امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مدینے سے کوفے آ جائے گا. دخل بات کیا, ناکہ باندھا, کہ ابراہیم جمال سے کہا علی بن یقطین آئے. اندر سے آواز آئی کہ ایسا کہاں سے ہو سکتا ہے, جاؤ کوئی ڈھونگ کر رہا ہے, علی بن یقطین مدینے سے کوفے آ جائے گا. آواز دی ابراہیم جمال میں ہوں دروازے پر. کہا اس دن میں آیا تھا تو پلٹا دیا تھا کہ اسی کی معافی مانگنے آیا ہوں. میرے مولا نے کہا ہے جب تک میں تجھے زیارت کا شرف نہ دوں گا جب تک تو ابراہیم سے معافی نہ مانگے گا. اب وہ جملہ آ گیا اگر یہ ضائع ہو گیا تو 2 دن کی تقریر شاید ضائع ہو جائے. کہا اچھا میں نے تجھے معاف کیا. کہا ایسے نہیں, اپنا پیر اٹھا اور گرد آلود رخسار میرے گرد آلود پاؤں میرے رخسار پہ رکھ. اس نے کہا بھائی تو میرا مومن بھائی ہے. توجہ صلوات بھیجیے محمد جلدی. میری طرف توجہ کرتے رہے. اس صلوات تو نہیں سناتا ہوں. بڑی توجہ, ایک ایک مومن اپنی نظر مجھ پہ سیکھے رکھے. آئے کہنے لگا اپنا رخسارہ گرد آلود پاؤں قدم میرے رخسار پہ رکھ. کہا تو مومن ہے, میں تیری عزت کرتا ہوں, میرا بھائی ہے, میں رخسار پہ کیسے قدم رکھوں, اور اس سے ہوگا کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں نے تجھے معاف کر دیا. کہ میں مولا کی بارگاہ میں معافی کی سند لے کے جانا چاہتا ہوں. میں مولا کی بارگاہ میں معافی کی, مومن کا دل دکھایا تھا. مولا کی بارگاہ میں معافی کی سند کیا ہے؟ اس کا قدم اس کا رخسار, اس کا قدم اس کا رخسار. جب نشان قدم لے کے گیا تو مولا نے کہا ہم نے تجھے معاف کر دیا. آئے عزاداروں کی ماتمیوں کی توہین کرنے والے, میں منبر سے کہہ رہا ہوں مہدی کے آنے کے بعد ماتمدار کا قدم ہوگا تمہارا رخسار. محمد علیہ السلام بآواز بلند علیہ سلام. ابھی بھی
کا وقت ہے، اپنی عبادت کے گھمنڈ میں حسین کے عزادار کی توہین نہیں کرنا۔ بڑے زاہد ملے، بڑے زاہد، اسی ممبر سے دعائے اعتقاد سنا چکا ہوں پچھلے سال آپ کو، بڑے زاہد ملے۔ حسن بن عبداللہ نامی شخص ہے، بڑے بادشاہوں کو منہ نہیں لگا تھا، امام کا دور ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، جسے چاہے ڈانٹ دیا، جسے چاہے ڈپٹ دیا، بادشاہ بھی سن لیتے ہیں، عمرہ بھی سن لیتے ہیں، وزراء بھی سن لیتے ہیں، صاحب اللہ والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، ڈانٹ رہا ہے، سن لیتے۔ ایسے میں میرے 7ویں امام کی مسجد میں آمد ہوئی، آئے مولا، دیکھا بڑا عابد، بڑا زاہد، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اپنی عبادت کے گھمنڈ اور غرے میں مولا نے کہا میں تیری عبادت پہ بڑا خوش ہوں، بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے تو، اب جملہ آپ کیا حال ہے، اب فقرے کی دلیل میں جملہ دے رہا ہوں۔ کہنے لگے تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے، وہ جو اپنے آپ کو عابد کامل سمجھتا تھا، عابد و زاہد سمجھتا تھا، کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا اپنی عبادت کے بل پہ کہ اس سے گفتگو کرے، مولا اس سے کہہ رہے ہیں تجھ میں کمی ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول آپ کا مرتبہ اپنی جگہ مگر مجھ میں کمی ہے۔ پلٹ کے کہنے لگے ہاں، کہا کس چیز کی؟ کہا ابھی تجھ میں معرفت کی کمی ہے۔ ابھی تجھ میں معرفت کی کمی ہے، جا معرفت حاصل کر کے آ۔ اب مجھے ساری روایت نہیں دہرانی ہے آپ کے سامنے، کہا جا مدینے میں فقہائے اربعہ کا زمانہ ہے، جا ان سے پوچھ لیں، حدیثیں لکھ کے لاتا ہے مولا، خط نسخ کھینچ دیتے ہیں۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں جو در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں تو جو کہہ رہا ہے معرفت اسی سے نہ لے لوں۔ راہ میں ملا، بڑی جلدی ہے مجھے، راہ میں ملا، مولا جا رہے ہیں اپنے باغ، اوریز نامی باغ تھا جو امام صادق نے لگایا تھا، اس باغ کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا فرزند رسول مجھے معرفت کرائیے۔ کہا گیا تو ہے تو اتنے دروازوں پر۔ کہا اچھا پھر اگر آپ نہ کرائیں گے تو میں قیامت میں اللہ سے شکوہ کروں گا کہ میں نے حجت سے معرفت مانگی تھی، بس یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ کہا اچھا اگر تیری معرفت یہاں تک آ گئی ہے تو بیٹھ جا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ معرفت میں کیا کچھ بتانا چاہیے، میں تو بے معرفت انسان ہوں، لیکن مولا نے ایک جملے میں معرفت بتا دی۔ پلٹ کے کہنے لگے سن، معرفت کا پہلا زینہ ہی یہی ہے کہ بعد رسول علی کو ہٹا کر جو منبر پہ بیٹھا وہ غاصب ہے۔ وہ مولا سے معرفت مانگ رہا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کے ذہن میں معرفت کی تعریف کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ اور ہو، فخر شاہ صاحب کے ذہن میں کچھ اور ہو، عظیم صاحب کے ذہن میں کچھ اور ہو، عمران بھائی کے ذہن میں کچھ اور ہو، آپ کے ذہن میں علامہ حسن زیدی صاحب تشریف فرمائیں، خطیب اہل بیت ذاکر بھائی، ان کے ذہن میں معرفت کچھ اور ہو اور میرے ذہن میں معرفت کچھ اور ہو۔ ایک جملے میں ساری معرفت کو سمیٹ دیا مولا نے۔ مجھے نہیں پتا، میں تو بزرگوں سے معذرت کر کے نوجوان دوستوں کے لیے سمجھائے دیتا ہوں، علی بعد رسول سب سے افضل ہے، جو علی کی جگہ بیٹھے اس نے علی کا حق حاصل کیا، وہ غاصب ہے۔ مولا نے کہا بھائی یہی معرفت ہے۔ آسان سے جملے میں بتا دوں، علی سے تولا دشمن پہ تبرہ، یہی معرفت، یہی معرفت ہے، یہی معرفت ہے۔ علی سے تولا دشمن علی پر تبرہ، کل پڑھ چکا ہوں، دہرانا پڑے گا، مولا تو جھولے میں بھی کر رہے ہیں۔ کہ اس کے بعد یہ ایمان رکھے کہ علی کے بعد حسن امام، حسن کے بعد حسین امام، حسین کے بعد علی زین العابدین امام، ان کے بعد محمد باقر امام، ان کے بعد جعفر صادق امام۔ صلوات پڑھیے ائمہ کی ذات پہ والا۔ یہ سارے امام ہیں مگر چھٹے امام پر آ کر ہو گئے اپنی امامت پہ خاموش۔ دیکھیے طریقہ یہی ہے، مولا ہر سوال کا جواب بتاتے ہیں سوائے اپنے سوال کے۔ آج جو ولایت علی میں شک کر رہے ہیں فضیلت علی میں، آئیں گے علی قبر میں، آئیں گے آئیں گے، اور جیسے ہی نکیرین پوچھیں گے مر ربوں کا، کون ہے تمہارا رب، آئیں گے آہستہ، ابھی آیا بتائے گا اللہ جل جلالہ ربی۔
آگ کے گرز نکیرین کے ہاتھ میں ہوں گے، پھر پوچھیں گے من رسولوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تم سے کہا ہے نرمی تو برتو، آیا ہے گھر والوں سے چھٹ کے ابھی بتائے گا مصطفیٰ میرے رسول میرے نبی ہیں۔ ہر سوال کا جواب علی دیں گے سوائے ایک سوال ہے، من اماموں کا۔ ہاں بھائی یہ پیغام اگر پہنچ گیا تو نوجوان دوستو جہاں یاد آئے مجھے دعا ضرور دے دینا۔ خاموش کیوں ہوں گے؟ امتحاناً کہ جس کی مدد کرتا رہا ہوں مجھے پہچانتا تو ہو۔ امتحان جو لینا تھا آگے بڑھ کے معرفت لینے آیا ہے تو معرفت ہی تو کرانی ہے۔ کہنے لگا فرزند رسول پھر اس وقت حجت کون ہے؟ مسکرا کے کہنے لگا بتاؤں تو مان لے گا؟ کہ فرزند رسول بتائیے کہ میں ہوں اور کون ہے؟ کہ مولا یقین تو آ گیا مگر قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ دیکھنے سے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو کوئی دلیل دیں گے کہ سامنے دو درخت نظر آ رہے ہیں، حجت خدا کا اختیار یہ ہے کہ اگر وہ انہیں اشارہ کرے تو یہیں چل کے آ جائیں۔ ابھی آ جائیں کہ باسکٹ ختم نہیں ہوئی تھی درختوں نے چلنا شروع کیا۔ مولا نے آواز دے کے کہ ہم نے تجھے بلایا نہیں ہے، اور فرمایا آپ نے معرفت کہاں ملی؟ عابد تو تھا، یہیں تک تو لانا تھا آپ کو، عابد تو تھا وہ۔ معرفت کہاں ملی؟ جب نگاہ معرفت سے مولا کا چہرہ دیکھا۔ چہرہ تو یوسف کا بھی لوگوں نے دیکھا، وہیں آ گیا جہاں سے تقریر مڑی۔ چہرہ تو جناب یوسف کا بھی دیکھا تھا، تھی عزیز مصر کی زوجہ، مگر سورہ یوسف آپ جانتے ہیں، میرے بزرگ تشریف فرما ہے، میں ممبر پہ ہوں، آپ فرش اعضاء پر، میری ماں بہنوں تک میری آواز جا رہی ہے۔ چہرہ تو دیکھا تھا یوسف، اور ایسے دیکھا کہ کب انگلیاں کٹی پتہ ہی نہیں چلا۔ بڑا حسین تھا یوسف کا چہرہ، توجہ، بڑا حسین، سچی نہیں جھوٹی، قوی نہیں ضعیف، شیعہ نہیں عالم اسلام کی، کسی روایت میں میں نے نہیں دیکھا کہ یوسف کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت ہو۔ تقریر اپنے منزلوں سے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور یہ والا محلہ میرے ساتھ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ یوسف کا کسی نے دیکھا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں سال بعد لے آنا، کوئی ایک روایت یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو۔ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، چرچے حسن یوسف کے اور چہرہ دیکھنا 14 کا عبادت کا بتانا ہے، وہ یعقوب کے بیٹے کا چہرہ ہے، یہ تو میرا چہرہ ہے۔ دھک تو نہیں رہنا۔
जाने अब जुलेखा नहीं, यूसुफ की कटेगी उंगली, अकबर को अपने रहवार से नीचे आने चर्चे हुस्न यूसुफ के, चेहरा देखना मूसा काजिम का इबादत है। का याकूब के बेटे का चेहरा और होता है, वजहुल्ला और होता है। अच्छा जल्दी से दोनों का असर बताऊं। चेहरा देखा, अजीज मिस्र की जौजा है जुलेखा, दिल में बदगुमानी आई, इससे ज़्यादा एहतियात से मेंबर से नहीं गुजर सकता, दिल में बदगुमानी है। यूसुफ पे तोहमत का इरादा हुआ, तोहमत लगी तो जिंदान में आए। चेहरा देखा, नबी का था, मासूम का था। ईमान डगमगा गया। शुरफा के घर की बीबी थी, जिंदान में जो आई थी वो शरीफ घर की नहीं थी। ज़ैनब कहबा को भेजा गया किरदार मूसब न जाफर पे अंगुश नुमाई के लिए। जब कुछ दिन बाद जिंदान खुला तो देखा सजदे में है। अब जो लम्ब मैंने देखे मैं उसका जिम्मेदार हूं, देखा तो सजदे में है। कि तू सजदे में क्यों है, तुझे तो किसी और मकसद के लिए भेजा था। कि मैंने इनका चेहरा देखा, मुझ पे ऐसा रोब तारी हुआ, मेरा सर खुद ब खुद सजदे में गया, आवाज निकली सुब्बूहुल कुद्दूसुल रब्बुल मलाइका तबर्रु। आपने देखा ये फर्क है, यूसुफ का चेहरा और है, वजहुल्लाह। हम जैसे खादिमों पर कि जो मिंबर में बैठता है उसे शक की शिकन बड़ी जल्दी नजर आती है। मेरे सामने तो सारे अली वालों को खिलते हुए रोशन और खंदा पेशानी वाले चेहरे हैं, और अली है ही चमकती हुई पेशानी वालों का इमाम। कायद हुर्रुल मोहजिलीन लक़ब है ना अल्लामा साहब मेरे मौला का, पेशानी चमकती पेशानी वालों का, कशादा खंदा पेशानी वालों का इमाम। लेकिन मुझे पता है कि मेरी आवाज़ भी बहुत दूर तक जा रही है, तो जुमला मुझ पर कहना वाजिब हो गया है। साहब यूसुफ नबी का चेहरा, आपने फर्जंदे रसूल की अज़मत अपनी जगह, नबी का चेहरा। जो हवाला देखना चाहे मेरे पास आ जाए। अल्लामा हाशिम बहरानी ने इस रिवायत को लिखा, इसी इमाम की बज़्म। इमाम ने अपने अजदाद से रिवायत की, जन्नत में एक बाज़ार है। अब बाज़ारों में कुछ ना कुछ बिकता है कि नहीं बिकता? आप भी जाते हैं ना बाज़ारों में, कुछ ना कुछ लेने ज़रूरियात ज़िंदगी। साहिल ने जल्दी से पूछा, मौला फिर बिकता क्या है वहाँ? का चेहरे और सूरतें बिकती हैं। घबरा गए आप? अल्लामा हाशिम बहरानी कह रहे हैं चेहरे और सूरतें और चेहरे बिकते हैं। तो कहा अच्छा मौला फिर वो जनाब यूसुफ के हुस्न के बड़े चर्चे। अल्लाह जाने आप थक गए या कोई और बात है। हवाला देखना चाहे मेरे पास आ जाए, मैं किसी दूसरे बर्रे आज़म से नहीं आया, मैं आप ही के मोहल्ले में रहता हूँ। जो किताब देखना चाहे। अल्लामा हाशिम बहरानी ने इस रिवायत को लिखा, क्या कह रहा है? जन्नत में बाजार है, यो बाफी है सुअर, सूरतें बिकती हैं, चेहरे बिकते हैं। तो फर्जंद रसूल जनाब यूसुफ नबी अल्लाह अलैहिस्सलाम, हमने उनके हुस्न के बड़े किस्से सुने। आहिस्ता से पूछा डरते डरते, मौला क्या ये मुमकिन है कि जहाँ वहाँ चेहरे बिके हैं, मुझ जैसा कोई कम शक्ल होगा? कहने लगा मौला वहाँ जो अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत चेहरे बिके, तो हम भी कोई अच्छा सा खूबसूरत सा चेहरा खरीदने कहाँ खरीद सकते हो? नौजवान दोस्त मुझे बड़े तजस्सुस से देख रहे हैं, भाई कीमत भी तो बता दीजिए। जुमला कहूँ, मुझे यकीन है कि चोली के बेदार अदादार मातमदार मजमे में जुमला ज़ाहिर नहीं होगा। उसने कहा मौला तो फिर हर सूरत हर चेहरा वो हुस्न के जो चर्चे हैं कि हमें वो हुस्न मिल सकता है, तो बिल्कुल मिल सकता है। जल्दी से पूछा मौला कीमत, कि हम पे एक बार दुरूद पढ़ो चूहा तुम्हारा। यहाँ तो
غور فرمانا ہے. یوسف کا چہرہ دیکھا تہمت لگی، قید میں آئے. یہاں تک کسی ایک جملے کے لیے لایا ہوا وہ زن قحبہ زندان میں بھیجا گیا. بھیجا کس مقصد کے لیے گیا؟ جب در کھلا بلایا کہ ایسا کیا دیکھا تو نے؟ توجہ، کہا ایسا کیا دیکھا؟ کہا میں نے جب متوجہ کرنے کی کوشش کی تو پلٹ کے مجھ سے کہنے لگے کہ تیرا کیا مقصد ہے آنے؟ مگر نگاہ میری طرف ہے. کیا مقصد ہے آنے؟ کہا آپ کے لیے بھیجا گیا. کہا اگر تو آئی ہے تو پھر یہ کیا کرے؟ اب جو میں نے پلٹ کے دیکھا جنت کا سبز باغ تھا، حوریں پنکھا جل رہی تھی، غلمان ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ موسی کاظم کے چہرے کے حسن کا کرشمہ یہ ہے، معجزہ یہ ہے، کرامت یہ ہے کہ گناہ کو ثواب میں بدل دیتا ہے. میں نے جو 2 دن کہنا تھا کہہ دیا. لاکھ حسین ہوں گے جناب یوسف علیہ السلام، مگر یوسف کا چہرہ دیکھنے کے بعد میرے گناہ ثواب میں بدل جائیں، میں نے تو روایتوں میں نہیں دیکھا. اب آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں صاحب، وہ تو اسی کے لیے تھا جو زندان میں گئی تھی. میں اب بھی کہہ رہا ہوں 1400 سال ہو گئے اور قیامت تک کا فارمولا میرے مولا دے کے گئے ہیں. اگر آپ تھک نہ رہے ہوں تو میں آپ کے حوالے کر دوں. ایک ایسی صلوات پڑھے نا سب مل کے کہ پتہ چلے کہ کاظمین تک مولا کی ذات پہ آ. تمام ہو گئے. توجہ، ایک مومنیت کا توجہ. ابو المغرا راوی صاحب اختصاص میں لکھا، ابو المغرا بیٹھا ہوا اور کہتا ہے میں نے ابھی فرزند رسول سے کچھ نہیں کہا تھا، تقریر ختم ہو رہی ہے، میں نے ابھی فرزند رسول سے کچھ نہیں کہا تھا. مولا نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا یا ابو المغرا، اے ابو مغرا، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ ہماری زیارت کرے. میں پھر یاد دلاؤں موسیٰ بن جعفر کا چہرہ دیکھنے سے گناہ دھل جاتے ہیں. جو چاہے ہماری زیارت کرے، اور یہ بھی چاہے کہ اللہ کے نزدیک، شاعر الاختصاص انہوں نے لکھا کہ اللہ کے نزدیک اپنا مقام بھی دیکھے اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور اس کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں. فَلْيَغْتَسِلْ ثَلَاثَ لَيَالٍ، 3 راتوں تک غسل کرے مسلسل، ہم سے سرگوشیاں کرتا ہوا سو جائے. بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ رہے. جو یہ چاہتا ہو ہماری زیارت کرے، ہماری زیارت کے ذریعے اس کے گناہ دھل جائیں، اللہ کے نزدیک اپنا مقام بھی دیکھے کہ اس کا کیا مرتبہ ہے اور اس کی حاجت بھی پوری ہو جائے. 3 راتوں تک غسل کرے، ہماری زیارت کرے. اب اس نے سوال کیا، مولا ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور وہ میں نوشی بھی کرتا ہے. جلال آیا کہ ابو المغرا، یہ گناہ اس کا دین ضائع نہیں کرتا. وہ گناہگار ضرور ہے مگر اللہ نے ایمان کا تمغہ نہیں چھینا. کہ مولا پھر دین کیسے ضائع ہوتا ہے؟ کہ ہمیں چھوڑ دے گا تو ضائع ہو جائے. جو دوست کھڑے ہوئے پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. باب الحوائج. چھوڑ دے گا تو یہ ضائع ہو جائے گا. مولا یہ ہمیں چھوڑ دینے سے کیا مطلب ہے؟ کہ ظاہر میں ہماری تائید کرے، باطن میں ہمارا انکار کرے، فضائل سن کے فرش اعضاء پہ چلا جائے اور باہر جا کے کہے یہ نہیں ہو سکتا. ظاہر میں ہماری تائید کرے، باطن میں ہمارا انکار کرے. سنو، نحن ابناء رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں. ونحن احباب رب العالمین، ہم جملہ کہہ رہا ہوں اور تشریح کا نوقتہ نہ کرنی ہے. ہم رسول کے بیٹے ہیں، ہم پروردگار کے احباب ہیں. مجھے نہیں پتا میرے احباب نے جملہ ضائع کر دیا یا میں. ہم پروردگار کے احباب ہیں. مجھے ایک ہی جملہ سنانا ہے آپ کو. ہم اللہ کے رسول کے بیٹے، ہم پروردگار کے احباب جن سے وہ محبت کرتا. بنا نطق العلماء، کائنات میں جہاں علم ہے ہمارے صدقے میں ہے.
جو علماء بولتے ہیں ہمارا نام لے کے بولتے ہیں، ہماری بتائی ہوئی چیزوں سے، ہمارے دیے ہوئے علم سے بولتے ہیں، ہم ہی علم کے بلند مینار ہیں، ہماری وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے۔ بن ابتلال ایوب، اللہ نے ایوب کی پریشانیوں کو ختم کیا ہمارے صدقے میں، آدم کی توبہ قبول ہوئی ہمارے صدقے میں، یعقوب کو بینائی ملی واپس ہمارے صدقے میں۔ اب جملہ آ رہا، یوسف قید سے آزاد ہوا ہمارے صدقے میں، یوسف کی عصمت کی حفاظت ہوئی ہمارے صدقے میں۔ ابھی تو روائی سنی ہے آپ نے، وہ قید میں رہ کر آزاد ہوا ہی اس لیے پڑھتے جاتے تھے جناب یا یوسف یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ بن جعفر ادرکنی۔ مولا ہماری عبادتیں، معرفت بھی آپ نے بتا دی، عبادت کا ذریعہ بھی بتا دیا، قبول ولایت شرط عبادت بھی بتا دی مولا، مگر میں تو اپنے اعمال سے، یہ تو سارے باعمل لوگ ہیں، مجھ جیسا گناہگار تو ڈرا ہوا۔ کہ اللہ کہ گھبراؤ نہیں، ہم کریم ہیں۔ من احبنا وتبرأ من عدونا کان معنا، اتنی سی بات یاد رکھو، جو ہم سے محبت کرے اور ہمارے منکر پہ لعنت کرے وہ وہی ہوگا جہاں ہم ہوں گے۔ اب یہ آپ فیصلہ کر لیجئے کہ مولا کہاں ہوگا۔ بھائی یہ طے ہے، جو تولی و تبرع کی معرفت رکھتا ہے وہ وہی ہوگا جہاں فرزند رسول کا جس کی مشکل کشائی ہوئی ہمارے صدقے میں ہوئی، جس کی توبہ قبول ہوئی ہمارے صدقے میں ہوئی۔ ہمارے نام لے لے کے انبیاء مشکلات سے نکلے۔ میرا نام لیا تھا تو یوسف کی قید ختم ہوئی، میرا نام لیا تھا تو جب تہمت لگائی جا رہی تھی تو ہم نے یوسف کو محفوظ کیا، یوسف کے دامن کو پاک رکھا۔ اے یوسف کو زندان سے چھڑانے والے، ساری عمر ہی زندانوں میں کٹ گئی۔ یوم شہادت موسیٰ بن جعفر، کتنی تعداد میں موجود ہیں آپ، کھڑے ہوئے عزادار، بیٹھے ہوئے عزادار، باہر والے عزاخانوں میں جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہر صدا آج کہہ رہی ہے ہائے موسیٰ کاظم۔ آپ تو یہاں کہہ رہے ہیں نا، آج کے دن کاظمین میں بہت بڑا جلوس، بڑا جم غفیر ہے عزاداروں، جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہتا ہے موسیٰ بن جعفر آج ہم آئے ہیں آپ کی خدمت۔ کل بھی یہ جملہ کہا تھا، شاید وہ بی بی جو قم سے چل کے بابا کا پرسہ لینے آئی ہے، وہ حسرت سے عزاداروں کو دیکھ کے کہتی ہوگی کاش تم اس زمانے میں ہوتے ہیں جب 4 مزدوروں نے کاندھوں پہ جنازہ اٹھایا۔ پرسے کی رات ہے، ماتم کی رات ہے، ابھی جلوس پر آمد ہوگا، تابوت پر آمد ہوگا، حلقہ ماتم لگے گا، آپ امام رضا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے۔ میری ماؤں بہنوں میں کہیں فاطمہ معصومہ قم آئی ہوئی ہیں، 18 بیٹیاں ہیں موسیٰ بن جعفر کی، بیٹیاں منتظر ہیں کب بابا واپس آ جائے، مگر انہی بیٹیوں میں ایک بیٹی کا نام فاطمہ صغرا بھی ہے۔ میں کہوں گا اے بی بی صغرا، باپ گیا ہے اکیلا تو گیا ہے نا، بھائیوں کو تو نہیں لے کے گیا، لیکن ایک فاطمہ صغرا ایسی بھی ہے جس کا خط باپ کو اس وقت پہنچا کہ جب اکبر کے کلیجے سے برچھی نکال چکے، اس کوئی ہاتھ ایسا نہ جو سینے پہ نہ پڑ رہا۔ آل محمد کو یہ چیخ مار کے آپ کا رونا بہت پسند ہے۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے بڑی دعائیں دیتے تھے، پالنے والے ان چیخوں پہ رحمتیں نازل فرما۔ آج اسی امام صادق کے بیٹے کا پرسہ ہے،
یہ آپ کا بلند آواز سے رونا ایک اجڑی ہوئی ماں کی تمنا، جس نے پوچھا تھا بابا میرے بچوں پہ روئے گا کون؟ بیوی یا آپ کے موسیٰ کاظم کے آزادہ؟ ہر زندان بڑا سخت اور سنگین تھا آزادہ، لیکن جانتے ہیں زندان کیوں بدلتا تھا؟ جس کی نگاہ مولا کے چہرے پہ پڑتی تھی آخر وہ ظلم کرتے کرتے تھک جاتا تھا، اس کے دل میں کہیں رسول کا حیا رحم آ جاتا تو زندان بدل دیا جاتا، کوئی نرمی نہ کرنے پائے۔ ایسے میں حاکم کو بتایا گیا ایک شخص ہے جس کا نام سندھی بن شاہق ہے، یہ بڑا ملعون ہے، اس اہل بیت سے بڑا بغض ہے، اس کے زندان میں لایا گیا۔ سندھی انعام کے غرض سے ہارون کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا امیر جیسا تیرے قیدی پہ ظلم میں کر سکتا ہوں ویسا کوئی نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا چل پھر مجھے وہ ظلم دکھا۔ ایسے میں ہارون چل کے آیا، عزادارو ایک روزن سے ہارون دیکھ رہا ہے، اب جو دیکھا ایک کنویں میں امام کو رکھا ہوا ہے، پینے کو گرم پانی دیا جاتا ہے، کھانے کو ایک مرتبہ چوتھائی روٹی، ایک مرتبہ باہر آ کے کہا دیکھا میرا ظلم ہے ہارون، کہا اس سے زیادہ ظلم کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ غلام کو آواز دیا ذرا تازیانہ تو لے کے آنا۔ ابو سلط ہروی کہتا ہے امام رضا مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک چیخ مار کے روئے۔ میں نے کہا مولا کیا بات ہوئی، یہ چیخ مار کے کیوں روئے؟ کہ مجھے اپنے بابا کی مظلومیت یاد آ گئی۔ کہ مولا کچھ بیان کیجئے۔ کہ ظالم روزانہ 100 تازیانے مارتا ہے، کرنا ماتم جو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے۔ آج جناب معصومہ بھی آئے ہوئے ہیں، آج مولا رضا بھی آئے ہوئے ہیں، اللہ جانے کس مومن کے دائیں بائیں ہیں، تو میرا مولا امام زمانہ اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہے۔ ہاں یہ بلند آوازیں موسیٰ بن جعفر کے مقدمے میں شمار ہوں، کل پڑھ چکا مجھے ساری شہادت نہیں دہرانی۔ کہا لکھیے ایک مرتبہ پھر کہا ہارون میرا اور ظلم دیکھنا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ لرزتی ہوئی آواز سے ہارون نے کہا اور کیا ظلم کر سکتا ہے؟ ظالم 100 تازیانے مار چکا ہے۔ عزاداروں میں یہ فکر نہیں پڑتا، میں اشارے میں بات کہہ کے گزر جاؤں گا۔ ایک مرتبہ مظلوم کے قریب آیا، اس زلفوں میں ہاتھ دیا، ہاتھ ہوا میں معلق ہوا، بغداد کی زمین لرز گئی، تماچے کا لگنا تھا۔ ایک مرتبہ زندان میں غریب نے آواز دی ہائے سکینہ، حضرتم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل۔ سلاخیں پڑھ چکا، کل سلاخیں لگائی گئی تھی، کھجوریں بھجوائی گئی زہر آلود، 9 کھجوریں تناول فرمائی۔ ظالم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، کہا یہ 9 کھجوریں کافی ہیں، اس میں تیرا کام ہو جائے گا۔ عزاداروں یہ وہ امام ہے، ہاں حسین ابن علی کے بعد خیمے لوٹے گئے تھے نا، لیکن جب موسیٰ بن جعفر کی قید ہوئی تو ظالم نے عیسیٰ جلودی کو لشکر دے کے مدینے بھیجا۔ ابھی کم سن ہے علی رضا، لشکر آیا، سنو کہ حکم کیا ملا ہے؟ میں پڑھ نہیں سکتا کتاب کے فقرے، صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا عیسیٰ جلودی سے کہا گیا تھا عیسیٰ جلودی گھر میں جو ملے لوٹ لیا جائے، گھر کو آگ لگا دی جائے، دیکھو پردے کا خیال نہ کرنا، یہ یاد نہ رکھنا یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ اب جو آئے تو ایک مرتبہ علی رضا کو ٹاپوں کی آواز آئی، یہ میرے مولا کی حیات کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ اب جو آئے کہ عیسیٰ جلودی کیا چاہتا ہے؟ کہ مجھے حاکم کا حکم ہے گوشوارے چھین لیے جائیں، گلے کے ہار و زیور اتار لیے جائیں، سارے لباس کے علاوہ کچھ نہ چھوڑا جائے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا عیسیٰ جلودی ذرا حیا کر، یہ نبی زادیاں ہیں، تو فرزند رسول مجھے حاکم کا حکم ہے، میں نہ رکوں گا۔ ایک مرتبہ جب بہت کچھ کہہ چکے تو عیسیٰ جلودی کی داڑھی میں ہاتھ رکھا، کہا اچھا اتنا سن لے، تو گھر میں داخل نہ ہو، میں خود تجھے زیورات لا دیتا ہوں، گوشوارے لا دیتا ہوں۔ علامہ بہبہانی نے لکھا امام نے زیورات جمع کرنے شروع کیے، چھوٹی چھوٹی شہزادیوں کے بڑے آرام سے کانوں سے گوشوارے اتارے۔ جملہ سن لیا تم نے، بڑے آرام سے گوشوارے اتارے۔ میں کہوں گا مولا قیامت ہو گئی، گھر لٹ گیا، مگر گوشوارے تو
خود اتارے. ارے شمر خیمے میں آیا, سکینہ کے گوش مارے, لہو کا فوار. میں پڑھوں گا 2-4 جملے تفصیل سے. شام غریبہ گزر گئی اولاد موسی کاظم پر, شہادت ہو چکی. کہا جنازہ کون اٹھائے گا؟ سبزی فروشوں سے 4 مزدور بلائے گئے. ایک لکڑی کے تختے پہ غریب کا جنازہ اٹھایا گیا. جنازہ بغداد کے پل پہ لا کے رکھا گیا. بس جنازے کا آنا تھا. 2 جملے عزادارو, تابوت برآمد ہوگا. جنازہ کا آنا تھا. ایک مرتبہ اعلان ہوا, آؤ رافضیوں کا امام مارا. حکم دیا گیا تھا جنازے کی توہین کی جائے. عزادارو, جب کوئی جنازہ غسل و کفن کے بعد تابوت تیار ہوتا ہے نا, تو زیادہ دیر کفن سے چہرے کے لیے کپڑا نہیں ہٹایا جاتا. عزادارو, پورا دن 25ویں کا گزر گیا. فوجیں جاتی ہیں, چہرہ ہٹاتی ہے, کفن تار تار ہو گیا. آج کی رات گزر رہی تھی, صبح کا وقت نزدیک تھا. سبزی فروشوں کے قافلے اس بازار میں آنے شروع ہوئے. دونوں طرف سے بیل گاڑیوں پر, اونٹ گاڑیوں پر لوگ سوار ہیں. پل کے نیچے جانور آ کے رک گئے. بہت چابک مارے گئے, بہت تازیانے لگائے گئے, مگر یہ جانور آگے نہ بڑھے. اب جو اتر کے دیکھا تو جانوروں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. شاید آپ کو بہت رونا آئے. جانوروں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہا پل پہ کوئی واقعہ ہوا ہے. اب جو جا کے دیکھا تو ایک تابوت رکھا ہوا ہے, ایک لاشا رکھا ہوا ہے. ایسے میں کہا یہ کوئی تو ہے جسے ہمارے جانور پہچان گئے. یہ جانور آگے نہیں بڑھتے. کسی نے جا کے پہچانا, چیخ مار کے کہا یہ تو میرا مظلوم. سن لیا نا یہ جملہ, مگر مولا شیعہ پہنچ تو گئے. 3 دن بعد ایک غریب ایسا ہے, چلتی ہوئی ریت پر حسین کا لاشا ہے. آخری جملہ سن لو عزادارو, تابوت آ جائے گا. بغداد کے شہر میں ایک حداد رہا کرتا تھا. صبح کا وقت قریب آیا, دروازے پہ دق الباب ہوا. اب جو دروازہ کھولا کوئی بی بی ہے, سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں ملبوس ہے. ایسے میں کہا اس سے پہلے میں کچھ بولتا, بی بی نے آواز دیا, حداد تیرے گھر اولاد نہیں تھی. کہاں بی بی اولاد نہیں تھی؟ کہ تو نے کربلا جا کر ایک منت مانی تھی, اللہ مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں زہرا کے بیٹوں کی خدمت کروں گا. کہاں بی بی میں نے منت مانی تھی. کہا حداد وعدہ